اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہی محمد عبداللہ کا بیٹا عبد بن مطلب کا پوتا ہوں۔ اس حدیث پاک کا ذکر ترمذی شریف میں ہوا۔ یہ ارشاد حضور نے برسر منبر بہت سارے صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا جب کچھ بدباطن منافقین نے حضور کے نسب مبارک پہ طعنا کیا، جیسے آج عیسائی کہتے ہیں کہ حضور حضرت ہاجرہ کی نسل سے ہیں، اور حضرت ہاجرہ بی بی سارہ کو لونڈی کے طور پر ملی تھی، لہٰذا حضور لونڈی کی اولاد سے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ بعض نام نہاد مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں مسلمان نہ ہونے پر بحث کرتے ہیں، ان سب کا منہ اللہ نے نبی کے ایک جملے سے بند کر دیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے منافقین کی طرف سے حضور کے نسب کے بارے میں طعنا سنا، جس کا ان کو بہت صدمہ ہوا، اور حضور سے اس کی شکایت کی۔ آپ منبر پر جلوہ گراں ہوئے، صرف حضرت عباس کو جواب بتانے کے بجائے پورے مجمع کو بتایا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت کرے تو ہر غلام اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اس کا منہ توڑ سکے۔ آپ نے مجمع سے پوچھا، من آنا، میں کون ہوں؟ فقال انت رسول اللہ، انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ کا بیٹا اور عبد بن مطلب کا پوتا ہوں۔ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے اچھوں میں سے بنایا، عربوں میں، پھر ان اچھوں کی دو جماعتیں بنائیں تو مجھے اچھی جماعت میں بنایا، پھر ان اچھوں کی کئی قبلے بنائے تو مجھے سب سے اچھے قبلے قریش میں پیدا فرمایا، پھر ان اچھوں کے کئی گھر بنائے تو مجھے سب سے اچھے گھر بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمت اور شان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اگر حضور کے آباء و اجداد بالخصوص حضرت عبداللہ اور عبد بن مطلب موحد نہ ہوتے تو ان کا نام لے کر عظیم شان بیان کرنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا، کیونکہ کافر اور مشرک تو ناپاک ہوتے ہیں، تو کوئی بندہ اپنی شان بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بلید کا بیٹا اور پوتا ہوں، کیونکہ یہ عظمت اور شان نہیں بلکہ اپنی تذلیل ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنا تعارف کروایا وہاں حضرت عبداللہ اور عبد بن مطلب کی ذات سے کفر اور شرک کا بھی رد فرما دیا اور ان کو موحد ہونے کا اعلان فرما دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔